السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں، آج ہم احادیث پڑھیں گے۔ احادیث پڑھانے کا اصول یہ ہے کہ پہلے درود شریف پڑھا جائے، اس لیے پہلے ہم درود شریف پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اب میں آپ کو احادیث کے بارے میں بتاتی ہوں بچوں۔ احادیث جمع ہے حدیث کی، اور حدیث کا مطلب ہے کہ جو بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی اس کو حدیث کہتے ہیں۔ اب میں آپ کو حدیث پڑھاتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے میں جوڑ کے ساتھ پڑھاتی ہوں۔ حمزہ زیر جیم ساکن اج، تا زبر تا، اج تا، نون زیرنی، اج تانی، با پیش واو بو، اج تانی بو، قاف زبر واو ساکن قو، اج تانی بو قو، لام زبر زا لز، زا پیش واو ساکن زو، قو لزو، را زیری، قو لزوری۔ اب میرا وہاں کے ساتھ پڑھتی ہوں۔ اجتنبو قول الزوری۔ بچوں، حدیث کیا ہے؟ اجتنبو قول الزوری۔ ترجمہ ہے اس کا، جھوٹی بات سے بچو۔ اجتنبو کا معنی ہے بچو، قول کا معنی ہے بات سے، الزور جھوٹی، یعنی جھوٹ کو زور کہتے ہیں عربی میں۔ اب میں اس کا مطلب بتاتی ہوں آپ کو کہ جھوٹی بات سے بچو کا مطلب کیا ہے۔ حدیث میں کیا بیان کیا گیا ہے کہ جھوٹی بات سے بچو، یعنی ہمیشہ ہمیں جھوٹ سے بچنا چاہیے، جھوٹی بات کبھی بھی نہیں بیان کرنی چاہیے۔ یعنی جھوٹ بندہ بولتا کیوں ہے، جھوٹ کی نوبت کیوں آتی ہے کہ جب بندہ اپنا کام اپنے وقت پر نہیں کرتا تو اس کو جھوٹ بولنے کی نوبت آتی ہے، یعنی جھوٹ بولنا پڑتا ہے۔ مثلاً آپ سے میں نے پوچھا، آپ نے گھر میں سبق پڑھا تھا، آپ نے نہیں یاد کیا، لیکن آپ نے جھوٹ بول دیا کہ میں نے یاد کیا تھا، حالانکہ آپ نے یاد نہیں کیا تھا۔ اب میں نے آپ کے کہنے پر یقین کر لیا کہ آپ نے یاد کیا تھا، تو اللہ نے تو لکھ لیا، اللہ کو پتا تھا کہ اس نے یاد نہیں کیا، اس نے آپ کا جھوٹ لکھ لیا، اس کو پتا تھا اس نے جھوٹ بولا، تو لہٰذا آپ کو چاہیے تھا کہ آپ سچ بول دیتے کہ میں نے نہیں یاد کیا، تو پھر میں یہ کرتی کہ میں آپ کو اتنا ہی کہتی کہ آپ نے سبق بچوں کیوں نہیں یاد کیا، تو پھر میں آپ کو یاد بھی دوبارہ کرواتی۔ تو جھوٹ بولنے سے یہ ہوا کہ میں نے یقین کر لیا اور پھر میں آپ سے سننا شروع کیا تو آپ کو نہیں آیا، تو ایک تو آپ کو شرمندگی اٹھانی پڑی، اور دوسرا پھر ڈانٹ کھانی پڑی کہ آپ نے سبق نہیں یاد کیا اور آپ نے جھوٹ بھی بولا اللہ کے ہاں بھی، یعنی اللہ کو بھی آپ نے ناراض کر دیا جھوٹ بول کے، اور مجھے بھی پتہ چل گیا کہ آپ نے جھوٹ بولا ہے، آپ نے گھر میں سبق یاد نہیں کیا ہوا تھا۔ اس لیے ہمیشہ چھوٹی سی بات بھی ہو نا، تو اگر نہیں کام کیا ہوا تو کوئی پوچھے تو کہیں نہیں کیا، سچ بول دیتے ہیں، سچ بولنا چاہیے، سچ میں نجات ہے، اور سچ جو ہے وہ نیکی کی راہ دکھاتا ہے، یعنی اور نیکی پھر جنت کی طرف لے کے جاتی ہے، اور جھوٹ جو ہوتا ہے وہ دوزخ کی راہ دکھاتا ہے، گناہ ہے، گناہ جو ہوتا ہے تو وہ دوزخ کی طرف لے جاتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ سچ بولنے کی کوشش کریں، چاہے وہ معمولی سا کام ہی کیوں نہ ہو۔ سچ بولنے سے اللہ تعالیٰ بھی راضی ہو جاتے ہیں اور انسان کو اپنا بھی فائدہ ہو جاتا ہے۔ اب اگر سچ بول دیتے آپ میں نے سبق نہیں یاد کیا تھا، تو میں آپ کو سبق دوبارہ یاد کرواتی اور آپ کو کلاس کا سبق بھی یاد ہو جاتا، امتحان میں بھی آپ کو پریشانی نہ ہوتی۔ آپ نے جھوٹ بولا تو آپ کو آگے والا سبق بھی میں نے دے دیا، پیچھے والا بھی آپ کو سبق بھی ڈبل ہو گیا اور اللہ پاک بھی ناراض ہو گئے۔ اس لیے ہمیشہ سچ بولنا چاہیے، جھوٹ کبھی بھی نہیں بولنا چاہیے۔ تو لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ جھوٹ سے پرہیز کریں، جھوٹ سے بچیں اور ہمیشہ سچ بولنے کی کوشش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔